السلام علیکم عزیز دوستو، آج کی ہومیوپیتھک ریمیڈی کے ساتھ ڈاکٹر جعفر مانجا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور آج جس ہومیوپیتھک ریمیڈی کی مرکزی علامات ہم جاننے یا سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ ہے بیسیلینم۔ بیسیلینم ٹیوبرکلوسس لنگز جو انفیکٹڈ ہوتا ہے لنگز ٹیوبرکلوسس سے، اس سے اس نوسوڈ کو ہومیوپیتھک کے ایک اسپیشل پوٹنٹائزیشن کے عمل سے گزار کے اسے بنایا جاتا ہے اور پھر اس کی مختلف پوٹینسیز تیار کر لی جاتی ہیں۔ جیسا کہ یہ دوا ٹی بی کے مواد سے تیار ہوتی ہے اور اسی طرح یہ ٹی بی کے علاج میں ہی استعمال کی جاتی ہے، یا وہ تمام علامات جو ٹی بی کی علامات سے ملتی جلتی علامات ہوں اور مریض کا کانسٹیٹیوشن بھی ٹی بی کے پیشنٹ سے ملتا جلتا ہو، خواہ ٹی بی اس میں موجود نہ ہو، ان علامات کے علاج کے لیے بھی اس دوائی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مریض کے اندر وہ علامات موجود ہونی چاہیے جو ایک ٹی بی کے مریض کے اندر موجود ہوتی ہیں، یا مریض کے اندر ٹی بی کی علامات موجود ہونی چاہیے، یا اس مریض میں یا اس کے خاندان میں ٹی بی کی ہسٹری موجود ہونی چاہیے۔ ان تمام علامات کو ٹریٹ کرنے کے لیے اس بیسیلینم میڈیسن کو ہم استعمال کرتے ہیں، اور یہ ٹی بی کے علاج میں بہت معاون اور مددگار دوائی ہے۔ اس کو پھیپھڑوں کی ٹی بی میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انتڑیوں کی ٹی بی، ہڈیوں کی ٹی بی، اس میں بھی اس دوائی کو استعمال کیا جا سکتا ہے، یا وہ تمام علامات جس میں ریشہ، پس، یا وہ پس ٹھیک نہ ہو رہی ہو، ریشہ ٹھیک نہ ہو رہا ہو اور آپ کا شبہ ٹی بی کی طرف جائے کہ یہ ٹی بی ہو سکتی ہے، ان تمام علامات کو ٹریٹ کرنے کے لیے یہ دوائی معاون ہے۔ اس کے علاوہ بیسیلینم پرانی کھانسی میں، جس میں بلغم کی مقدار کم آ رہی ہو لیکن بلغم آ رہی ہو، کھانسی پرانی ہو، ٹھیک نہ ہو رہی ہو، ان علامات میں بیسیلینم کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ بلغم کی مقدار کو آہستہ آہستہ کم کر کے اس کو ختم کر دیتی ہے اور کھانسی کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ بیسیلینم کے جلد کے اوپر بھی بہت اچھے اثرات ہیں۔ بیسیلینم ایگزیما، داد، رنگ ورم، ان سب علامات میں استعمال کی جاتی ہے۔ بیسیلینم کو ہم بلغمی دمہ میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسا دمہ جس کے اندر بلغم نکلتی ہو، پھیپھڑوں کے اندر بلغم کی آواز آتی ہو، پھیپھڑوں کی نالیاں بلغم سے بھری ہوئی محسوس ہوتی ہوں اور ان میں بلبلے اٹھتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ جیسا کہ یہ ایک اس کی مرکزی علامت ہے کہ یہ پھیپھڑوں، سانس کی بیماریوں اور بلغمی جس میں بلغم کا اخراج ہو رہا ہو، پس کا اخراج ہو رہا، اس میں یہ بہت اچھے رزلٹ دیتی ہے۔ یہ بلغم کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتی ہے، بلغم پک کر باہر نکل جاتا ہے، پھیپھڑے، سانس کی نالیاں صاف ہو جاتی ہیں اس کے استعمال سے۔ بوڑھوں کے جو سینے کے امراض ہوتے ہیں ان میں یہ بہت نافع دوائی ہے، اور بوڑھوں میں یہ پھیپھڑوں کے ٹونک کی حیثیت رکھتی۔ اس کے علاوہ پرانا دائمی نزلہ، اسے یہ ٹھیک کرتی ہے، درست کرتی ہے۔ ایسا نزلہ زکام جو پرانا ہو اور ٹھیک نہ ہو رہا ہو، اس میں یہ بہت اس کو ٹھیک کرنے میں بہت زیادہ مدد فراہم کرتی ہے۔ پھیپھڑوں میں گردش خون کا کمزور ہو جانا اور اس وجہ سے دم گھٹنے کے دورے پڑنا، ان میں بہت ہی یہ معاون ہے۔ پھیپھڑوں کو صاف کرتی ہے اور پھیپھڑوں کی گردش خون کو بحال کرتی ہے، اور جو آکسیجن سانس سے
بلڈ میں شامل ہو رہی ہوتی ہے ایک خاص عمل کے تحت پھیپھڑوں میں جا کے، اسے یہ بحال کرتی ہے اور آکسیجن اچھے سے خون میں شامل ہوتی ہے اور اس کے بعد پورے جسم میں سپلائی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بیسیلینم دماغی پردوں میں جنہیں ہم میننجیز کہتے ہیں، ان کی ٹی بی کے اگر اثرات ہوں ان کو دور کرتی ہے، ان کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جنگاسوں کے غدود پھول گئے ہوں، سوج گئے ہوں، ان میں انفیکشن پس پیدا ہو گئی ہو، اس میں بھی بیسیلینم کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ناشتے سے پہلے مریض کو ایک دم سے لوز موشن کی حاجت ہوتی ہے، اسہال ہوتا ہے، اور یہ اکثر مریض کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ ناشتہ کرنے سے پہلے وہ ایک دم سے اسے لوز موشن ہوتا ہے اور وہ فوراً واش روم جاتا ہے۔ اس علامت میں بھی بیسیلینم کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ انتڑیوں کی ٹی بی اور پھیپھڑوں کی ٹی بی اور ہڈیوں کی ٹی بی اور یہ جو میننجیز ہوتی ہیں ان کے انفیکشن میں کامیابی سے استعمال کی جاتی ہے۔ داد کی بہترین دوائی ہے۔ بیسیلینم اگر ٹی بی کو مکمل طور پر ختم نہیں کرتی تو یہ اسے کسی حد تک ختم کر دیتی ہے اور باقی دوائیوں کا راستہ یہ ہموار کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ علامات کے حساب سے علامات کو مد نظر رکھ کر مختلف ہومیوپیتھک ریمیڈیز استعمال کرنی پڑتی ہیں، لیکن یہ ان تمام ہومیوپیتھک ریمیڈیز کا راستہ صاف کرتی ہے، رکاوٹیں دور کرتی ہے اور ٹی بی کے علاج میں بہت زیادہ اہم رول ادا کرتی ہے۔ بیسیلینم کا مریض جو ہے یہ چلی پیشنٹ ہوتا ہے، ٹھنڈ بہت زیادہ اسے لگتی ہے، یہ سردی محسوس کرتا ہے، اور بیسیلینم زیادہ سیف دوائی ہے بجائے اس کے کہ ٹیوبرکولینم کو استعمال کیا جائے۔ جبکہ ٹیوبرکولینم کا مریض جو ہوتا ہے وہ ہاٹ ہوتا ہے، اسے گرمی بہت زیادہ لگتی ہے۔ ٹیوبرکولینم زیادہ تر بڑوں میں زیادہ استعمال کی جاتی ہے، بچوں میں کم استعمال کی جاتی ہے، اور بیسیلینم جو ہے وہ بچوں میں زیادہ استعمال کی جاتی ہے، بڑوں میں کم استعمال کی جاتی ہے۔ لیکن میں اپنے طور پہ، یہ میری ذاتی رائے ہو سکتی ہے کہ بیسیلینم ٹیوبرکولینم سے زیادہ سیف ہے، اور اگر ہمیں اس کی علامات ملیں تو اسے ہمیں زیادہ کامیابی سے استعمال کرنا چاہیے۔ جبکہ ٹیوبرکولینم دل کے مریض اور دل کے والو کے جن کو پرابلم ہو اور اس میں لنگز کی ٹی بی ہو، اس میں بہت احتیاط سے استعمال کرنی پڑتی ہے اور اس میں یہ کمپلیکیشن پیدا کر سکتی ہے۔ لیکن یہاں ہم صرف بیسیلینم پہ اپنی توجہ کو مرکوز رکھیں گے تو بیسیلینم ہر طرح سے سیف میڈیسن ہے اور اسے ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور ٹی بی کی علامات خواہ ٹی بی موجود ہو یا کم از کم کانسٹیٹیوشن مریض کا آپ کو ٹی بی کی طرح لگتا ہو، یا مریض کی فیملی ہسٹری میں ٹی بی پائی جاتی ہو، تو اس میں ہم بیسیلینم کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا مقابلہ ہم ٹیوبرکولینم سے کر سکتے ہیں۔ ٹیوبرکولینم کی علامات بیسیلینم کی علامات سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس کی معاون ادویات ہیں ان میں کلکیریا فاس اور کالی کارب شامل ہیں۔ بیسیلینم کو یاد رکھیے کہ چھوٹی پوٹینسی میں کبھی بھی استعمال نہ کریں، ہمیشہ بیسیلینم کو 30 سے زیادہ پوٹینسی میں استعمال کریں، لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ کم از کم 200 سے اس کو سٹارٹ کریں، اور اس کی ڈوزز بہت زیادہ فریکوینٹ استعمال نہ کریں۔ اس کی ڈوزز کو استعمال کرنے کے بعد انتظار کریں اور پھر اگلی ڈوز دیں۔ باڈی میں آنے والی چینجز، باڈی میں آنے والی بہتری کو مانیٹر کریں اور اس حساب سے پھر اس کی ڈوز دیں۔ اس کی 200 کی ڈوز جو ہے یہ ویکلی زیادہ بہتر رہتی ہے۔ پہلے 3 دن لگاتار دوائی ہر روز ایک ڈوز دے دینی چاہیے، اس کے بعد ہفتے بعد یا 10 دن بعد 200 کی ڈوز دینی چاہیے، یا 1 mg کی 15 دن کے بعد ڈوز دینی چاہیے۔ اسی طرح ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ مریض کی حالت، اس کی علامات اور کیس ٹیکنگ کے بعد ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اسے کون سی پوٹینسی دینی چاہیے۔ لیکن یہاں صرف یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اسے چھوٹی پوٹینسی میں کبھی بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی ڈوز کے اندر مناسب انٹرول ہونا چاہیے، وقفہ ہونا چاہیے۔ تو دوستو یہ تو تھی آج کی ہومیوپیتھک ریمیڈی بیسیلینم۔
جس کی مرکزی علامات کو ہم نے جانا سیکھا۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کریں، اگر آپ کو پسند نہیں آئی تو آپ ڈس لائک کر سکتے ہیں۔ کسی قسم کا کوئی مشورہ ہو تو کانٹیکٹ اپنا اس میں کامنٹ باکس میں جائیے، مجھے کامنٹ کیجیے، اور آپ کی جو ایڈوائز ہو، مشورہ ہو، مجھے آپ ایڈوائز دے سکتے ہیں، کویسچن کر سکتے ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کی ایڈوائز پہ عمل کروں اور آپ کو آنسر کروں۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر جعفر ماجد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔